بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. ظلم بہت ہی تباہ کن چیز. اس حوالے سے آج کے سبق میں صرف ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ صرف ظلم کا کرنا ہی برا نہیں، بلکہ ظلم کو دیکھ کر اس کو ختم نہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں. جہاں ظلم ہو، ہر دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ نہیں، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے. آئیے آج کے سبق میں اس بارے میں 3 مختصر احادیث شریفہ سنتے ہیں. شاید اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. پہلی حدیث شریف امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اور بے یار و مددگار چھوڑنے کی ایک صورت یہ ہے، کوئی اس پر زیادتی کر رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اور کہ مجھے کیا. اور یہ بات کہ میں آپ ظلم کو روکیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے، یہ بات چھوڑنے والے تو ہماری اکثریت ہے ہی، کہنے والے بھی سننے والے بھی. ہماری خرابی اس سے بھی آگے ہے. عام طور پر یہ نہیں دیکھتے کہ ظلم ہے یا انصاف، عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے میرا قریبی، میری برادری، میرا ساتھی، میرا بیچ میٹ یا میری مصلحت کس کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے بھی سننے والے بھی. اللہ جانے میرے خیال میں اس خرابی، تباہ کن خرابی سے بچنے والے تھوڑے. ہماری حرکت، ہمارے ایکشن، ہمارے بولنے کا جو معیار ہے، وہ جس سے فائدہ ہے ہو نہ ہو، جس سے فائدہ کی توقع ہے، ہم نے اس کی تائید کر دی. حق جائے جہاں جاتا ہے، اگر حق جاتا ہے تو بچے گا، تو بھی نہیں. آئیے اس بارے میں ایک دوسری حدیث شریف سنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کر. ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصرہ اذا كان مظلوما افرأيت ان كان ظالما كيف انصره. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہے میں اس کی مدد کروں،
انڈرسٹوڈ بات یہ ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا فرماتے ہیں، اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ اب سماعت فرمائیے اس کی مدد کیسے ہے۔ فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، اس کو ظلم سے منع کرو، یقیناً وہ اس کی مدد ہے۔ اللہ نہ کرے میرا آپ کا بچہ، بھائی، باپ، ساتھی، پارٹنر کسی پر زیادتی کر رہا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف؟ اور کائنات میں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی شخص جہنم کی طرف جا رہا، اس سے ایسی کوئی تباہی ہے طاہا جی؟ اس سے ایسی تباہی کیا ہوگی؟ تو اگر کوئی جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، اور بات سمجھنے کے لیے اگر کوئی بے وقوف چولہے میں، تنور میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو دھکا دے کے اور آگے کر دے۔ کیا مدد ہے؟ اور اگر نہ بچے، کھینچ کے بچایا جائے، گالی بکے تب بھی، مارنے کو پڑے تب بھی، اگر اس سے تعلق ہے تو اس کو آگ کی طرف جانے سے روکنے سے ہم رک سکتے ہیں؟ ہمدردی یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہو ہم اس پر مٹی کا تیل اور پھینک دیں، پٹرول پھینک دیں کہ تو وہاں جا کے نہیں یہیں جل کے خراک ہو جا۔ اور عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، میں تیرے نال، میرے ہوندیاں تیرے کوئی پرواہ نہیں۔ کس بات کی پرواہ نہیں؟ کہ جہنم میں جانے کی تیری سپیڈ میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا، اور زیادہ تیز۔ یہ بربادی کی بات ہے، خیر کی بات نہیں۔ اور یہ خیر خواہی کرنے والا در حقیقت کیا کہتے ہیں، میٹھا دشمن ہے۔ اور جتنا میٹھی دشمنی والا نقصان پہنچاتا ہے، کڑوی دوستی والا وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کڑوا دوست اچھا ہے، میٹھا دشمن۔ مزید سماعت فرمائیے، اور اسی پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اللہ کرے میں آپ تک اس بات کی روح کو واضح کر سکوں، ظالم کو ظلم سے نہ روکنا وہ گناہ ہے۔ وہ گناہ ہے جب کسی معاشرے میں آ جائے، اس کی سزا صرف نیکوں بروں پر نہیں، نیک بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف سننے سے پہلے یہ جو بات عرض کی ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ بچنے کے قابل ہے یا تباہ ہونے کے۔ چوہدری صاحب جی، جو بچے ہیں کہ یا تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے یا مہلت ہے کہ نام و نشان مٹ جائے ہمارا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يؤمهم بعقاب او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں بقدر استطاعت۔ ہم نے نہ کاشن کو چلانی ہے نہ توپ گاڑنی ہے، یہ کام کرے حکومت۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی شریعت میں اجازت ہے اتنا اس کو روکنا۔ فرمایا اگر لوگ ظالم کو دیکھیں تو اس کے ہاتھ کو نہ روکیں، یعنی اس کو بقدر استطاعت نہ روکیں، کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ ان پر عام عذاب آ جائے۔
بات کا خلاصہ صرف ظلم سے بچنا نہیں بلکہ ظالم کو بقدر استطاعت، الفاظ نوٹ فرما لیجیے، ہماری دین میں آسانی ہے۔ اب کو کہ جی میں کیا کروں، کدھر ہوں، تو وہ کر جس کی تو طاقت رکھتا ہے، اس سے آگے کا تو پابندی نہیں، منہ نہ بنا، باتیں نہ کر، زیادہ سیانہ نہ بن، تو پابند ہے کتنا، اتنی تیرے میں طاقت ہے۔ اور اگر ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کرتا جائے تو نقشہ بدلے کہ نہ بدلے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ظلم سے بچائے، ظلم کو مٹانے والوں کی فہرست میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے، اور جو کوتاہیاں خامیاں ہم میں ہیں اور بہت ہیں، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔